ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها فرع نسيم رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة قوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفرأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال تعالى بموضعنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تمام کی تمام تعریف کبریائی و برائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و صفا ہے جو تنہا اس کائنات کا مالک و حاکم ہے، مختار کل ہے، ہزاروں کروڑوں درود ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خاص طور سے آخری نبی آقا نامدار فخر الوجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں بلانے کے لائق سمجھا. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کے لائق سمجھا اور ہمیں توفیق بخشی. ورنہ آج بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو فقط نام کے مسلمان ہیں اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق بھی عطا نہیں کرتا، اس لائق بھی نہیں سمجھتا. ہم لوگ خوش قسمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق.
ہی بہت عظمت، مقام و مرتبہ قرآن و حدیث کے اندر ہے، بہت ہی بابرکت مہینے میں ہم ہیں، بہت ہی مقام و مرتبہ والا مہینہ ہے جو ہمیں ملا ہے، اور اس مہینے میں ہم اپنے وقت کو گزار رہے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستوں، اب غور کیجئے کہ آپ کے اڑوس پڑوس کے بہت سارے ایسے لوگ جو پچھلے سال رمضان میں آپ کے ساتھ تھے، اس بار یہ رمضان میں وہ نہیں ہے آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھی میں سے، آپ کے گھر میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے، آپ کے آباء و اجداد میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال آپ کے ساتھ روزہ رکھا تھا، آپ کے ساتھ نماز، آپ کے ساتھ تراویح پڑھا تھا، لیکن اس بار وہ نہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، غور کیجئے کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک اور رمضان عطا کیا، اور جب ہمیں ایک اور رمضان کا مہینہ، ماہ رمضان کا مہینہ جب ہمیں نصیب ہوا، ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے، تو نہ جانے اب ہم میں سے کوئی شخص اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آنے والا اگلے سال کا رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، آگے آنے والے ماہ رمضان میں ہم موجود ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہمیں نماز پڑھنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، ہمیں روزہ رکھنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، تراویح پڑھنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس چیز کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب ہمیں یہ پتا ہے کہ ابھی ہم میں سے ایسے شخص ہیں جو روزے سے ہے، وہ افطار کر سکیں گے آج کا یا نہیں، یا افطار سے پہلے اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے گا اور اسے جانا ہوگا، ہمیں اتنا تک نہیں پتا ہے، ایک لمحہ کا ہمیں پتا نہیں ہے کہ ہم ابھی ہیں اور ابھی اس کے بعد ایک لمحے کے بعد ہم نہیں رہیں گے اور اللہ کا بلاوا آ جائے گا اور ہمیں جانا پڑے گا۔ جب اتنی سی بھی ہمیں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو پھر ہم اتنے لاپرواہ کیوں ہیں؟ غور کیجیے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں ملا ہے، یہ بہت خوش قسمت ہے ہم لوگ، مقدر والے ہیں ہم لوگ۔ اس مہینے کی جو عظمت ہے، اس مہینے میں جو کرنے کا کام ہے، جو نیکیاں بٹورنے کا، حاصل کرنے کا جو کام ہے، اسے کر کے ہم اپنے آپ کو جنت میں داخلہ کریں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، میں نے دوران خطبہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے مسلمانوں، اے اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والوں، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے اوپر بھی یہ روزہ فرض کیا گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہارے اوپر یہ روزہ کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے یا تمہیں ہی یہ روزہ رکھنا پڑ رہا ہے، نہیں، اس سے پہلے جو قوم تھی ان کے اوپر بھی یہ روزہ فرض تھا۔ جی کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں پر بھی یہ روزہ فرض تھا اور تمہارے اوپر بھی یہ روزہ فرض ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی قوم آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی لوگ آئے، تمام کے اوپر یہ روزہ فرض تھا، اور آج بھی ہمارے اوپر یہ فرض ہے۔ آخر اتنا بڑا کام، اس کا کوئی بہت بڑا اجر تو ہوگا، کوئی مقصد تو ہوگا۔ کیا مقصد ہے، کیا فائدے ہیں اس کے؟ اللہ رب العالمین اسی آیت میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ روزہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے ہمیں؟ ہم سے کیوں روزہ رکھوایا جا رہا ہے؟
کارن کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگاری اختیار کر لو۔ پتہ یہ چلا، اس آیت پہ غور کرنے کے بعد پتہ یہ چلا، ہمیں معلوم یہ چلا کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے، سب سے بڑا مقصد جو ہے، بہت سارے مقاصد ہے روزے کے، لیکن اس میں جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کر لیں، ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تم متقی بن جاؤ۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ اگر اس تقوی کے بارے میں سادہ سا سمجھایا جائے، سمپل انداز میں اگر بتا دیا جائے کہ تقوی کیا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جن چیزوں کو اللہ اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا اسے آپ بجا لائیے، اور جن چیزوں کو اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں سے روک دیا آپ اس سے رک جائیے، اسی کا نام تقوی ہے۔ جن چیزوں کا حکم کرنے کا ہے اس سے آپ کریے، اور جن چیزوں کے نہ کرنے کا حکم ہے آپ ان سے رک جائیے، آپ منع ہو جائیے، آپ پرہیز کر جائیے، آپ بچ جائیے، اسی کا نام جی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جس کے اندر پیدا ہو رہا ہے وہی متقی، وہی پرہیزگار ہوتا ہے۔ تو روزے کا جو اصل مقصد ہے کہ ہم متقی بن جائے، ہم پرہیزگار بن جائے، ہمارے اندر پرہیزگاری آ جائے، یہ اصل مقصد ہے۔ اب میرے محترم بزرگ اور دوستو، غور کرنے کی بات ہے کہ یہ اسلامی مہینوں میں سے 9واں مہینہ ہے۔ ہر سال 11 مہینوں کے بعد یہ مہینہ بار بار ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں یہ ایک سبق دے کے جاتا ہے، ہمیں ایک سبق دے کر جاتا ہے، اور بار بار آنے کا مقصد ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر جو اللہ رب العالمین نے اسے زندگی عطا کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے حکموں کے پابند ہو کر، قرآن و حدیث کے روشنی میں، اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہو کر اپنی زندگی کو گزارے، اپنے ایک ایک لمحات کو اس طریقے پہ گزارے۔ تو ہم وقتاً فوقتاً اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے غلط کاموں میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں، میرا ایمان جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ ایک مہینہ کا جو معاملہ رکھا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ ایک تربیت کا ایک مہینہ کا یہ کورس ہے، ایک مہینے کا تربیت کا یہ کورس ہے۔ اس ایک مہینے میں جس نے اپنے آپ کو ایسے سانچے میں ڈھال لیا، اپنے آپ کو ایسا بنا لیا جس کو اللہ رب العالمین نے متقیوں میں گینا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ کیا ہے؟ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو ہم میں سے اکثر لوگ طرح طرح کے جھوٹ، غیبت، چغلی، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو ہم بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور بچا لیتے ہیں۔ جو بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے جو منہیات ہے ہم اس سے رکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پوری طرح سے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ اس مہینے میں ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم جو ہے گناہوں کا کام چھوڑ دیتے ہیں، ہم دغا بازی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا غیبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تمام چیز ہمارے اس تربیت میں ایک مہینے میں ہماری عادت بن جاتی ہے، اور یہ عادت اس لیے بنایا جاتا ہے، یہ تربیت اس لیے دی جاتی ہے کہ اس ایک مہینے میں لیے گئے تربیت، اس ایک مہینے میں جو آپ نے پریکٹس کیا، جس چیز پر آپ نے عمل کیا، اسی عمل کے مطابق، اسی تربیت کے مطابق آنے والے 11 مہینہ ہے اس کو آپ کو اسی کے مطابق گزارنا ہے۔ اس لیے ایک مہینہ میں سمجھے کہ ہماری تربیت کی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت ساری چیزوں کا ہمارے اندر ایک عادت بن جاتا ہے۔ مثلا
روزے کے فوائد میں سے جسمانی فوائد بھی ہیں اور روحانی فوائد بھی ہیں۔ جسمانی فائدہ یہ ہے کہ بعض سائنس کے جاننے والے ماہرین سائنس جو ہے انہوں نے ریسرچ کر اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ جو شخص 12 گھنٹہ 15 گھنٹہ 16 گھنٹہ 14 گھنٹہ جو آدمی بھوکا رہتا ہے، اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچا کے رکھتا ہے، ایسے شخص کے اندر کینسر پیدا کرنے والے جو سیلز ہوتے ہیں وہ مر جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بتائیے کہ کتنے بڑے فائدے ہیں روزہ رکھنے کے۔ ایسی بیماری سے نجات ملتا ہے جو لا علاج بیماری ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے روزہ رکھنے کا۔ یہ دنیاوی فائدہ ہے، جسمانی فائدہ ہے، روحانی فائدہ بہت سارا، روحانی فائدہ کہ ہمارے اندر صبر کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی بھی چیزوں کے بارے میں صبر کرنے کا ایک جذبہ، ایک طاقت ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے سامنے کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، ہم چاہے تو کھا سکتے ہیں، ہم چاہے تو پی سکتے ہیں، کسی سے چھپا کر کچن وغیرہ میں جا کر لوگ چاہے تو پانی پی سکتا ہے، کھا سکتا ہے، کسی سے چھپا کر کون دیکھتا ہے، لیکن نہیں پیتے ہیں، نہیں کھاتے ہیں۔ کیوں نہیں پیتے ہیں، کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ کون ہمیں روکتا ہے؟ یہی اللہ کی طاقت، یہی تقویٰ، یہی اللہ کا ڈر ہے کہ ہم کھانے کی چیز موجود ہونے کے باوجود بھی ہم اس کے ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے روک رکھا ہے کہ نہیں ابھی نہیں کھانا ہے، جب افطار کا وقت ہوگا تب کھانا، اس سے پہلے نہیں کھانا، ابھی نہیں پینا۔ کیا اس کی شدت ہے؟ ایک بوند پانی، ایک قطرہ پانی ہم اپنے حلق کے اندر وقت سے پہلے نہیں لے کے جا سکتے ہیں۔ اب چاہے تو اکیلے میں تنہائی میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اکیلے اور تنہائی میں بھی ہمیں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے اوپر طاری ہوتا ہے اور ہم نہیں کر سکتے ہیں ایسا۔ یہی تقویٰ ہے، یہی ڈر ہے۔ جس طریقے سے ہم کھانے اور پینے سے پرہیز کرتے ہیں، اسی طریقے سے میرے دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں، ہمیں روزہ کا جو باطنی حصہ ہے اس سے پرہیز کرنا ہوگا۔ جب تنہائی میں ہم کھا پی نہیں سکتے ہیں تو تنہائی میں ہم موبائل لے کر بیٹھے ہیں رمضان کے مہینے میں، اور اس طریقے کے فحاشی والے کوئی ویڈیو، کوئی گانا کچھ چل رہا ہے تو ہمیں اس سے بھی پرہیز کرنا ہوگا۔ ہم وہاں دیکھ رہے ہیں تو ہمارا روزہ اس سے ناقص ہے۔ یہ بس سمجھنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تنہائی میں ہمارا کے لیے اللہ رب العالمین سب دیکھ رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں تو یہی تقویٰ ہے، یہی اللہ کا ڈر ہے، یہی اللہ کا خوف ہے۔ اور ہر چیز موجود ہے آپ کے سامنے میں، نفسانی خواہشات کو ہم کچل دیتے ہیں۔ شادی شدہ انسان اپنے بیوی کو ہونے کے باوجود بھی وہ اس سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں روزے کی حالت میں، کیا ہے؟ اپنے نفسانی خواہشات کو آپ کو کچل دیا۔ اس کے لیے کیا آپ نے؟ اللہ رب العالمین کے لیے کیا، اللہ اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کیا۔ یہی تقویٰ ہے، یہی ڈر ہے میرے محترم بزرگوں۔ یہی چیز رمضان کے مہینے کے بعد بھی جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ہے ان چیزوں سے ہمیں رمضان کے مہینے کے بعد بھی بقیہ مہینہ میں ہمیں رکنا ہوگا، ہمیں پرہیز کرنا ہوگا۔ تب ہمیں اس رمضان کا فائدہ ملا، تب ہمیں اس تربیت کا، اس ٹریننگ کا ہمیں فائدہ ملا۔ رمضان ختم ہوتے عید کے بعد پھر ہم وہی شیطانی چالیں چلنے لگتے ہیں، وہی فحش گوئی، وہی غلط اور گناہ کے کام میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو بھیا ہم نے رمضان کا کوئی بہتر فائدہ نہیں اٹھایا، ہم نے اپنی مکمل تربیت نہیں کیا۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو جو اتنی عظمت، مقام و مرتبہ جو حاصل ہے، پتہ ہے وہ کسی نے؟ اللہ اکبر۔ یہ مہینہ اتنا عظمت والا کیسے بن گیا، اتنا برکت والا کیسے بن گیا؟ اس مہینے میں کی جانے والی عبادت کا مرتبہ بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ قرآن کے
نازل ہونے کی وجہ سے اس مہینے کی برکت کو بڑھا دیا گیا، اس مہینے کی عظمت کو بڑھا دیا گیا۔ وہ مقدس کتاب جس کتاب کے پہلے ورق کھولنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے۔ اس کتاب کے نازل ہونے کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت کو بڑھا دیا گیا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس رات میں نازل ہوتا ہے، اس رات کی عظمت کو، اس رات کے مقام و مرتبہ کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن جس نبی پہ نازل ہوتا ہے، اس نبی کو امام الانبیاء بنا دیا جاتا ہے، رحمت للعالمین بنا دیا جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ہم اگر اس قرآن کے ماننے والے ہو جائے، اس قرآن کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائے، اور اس رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے والے ہم بن جائے، تو ہمارا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، ہمارا عظمت کیا ہوگا۔ ہم اپنے نام اعمال میں ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کر لیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنے دامن میں ڈھانکے کہ ہم نے ثواب کا کام بہت کم کیا ہے، ہمارے نام اعمال میں صرف گناہ ہی گناہ بھرا ہوا ہے۔ یہ رمضان کا جو مہینہ ملا ہے، اس کو غنیمت جانیے، اور اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، روزہ کا پابندی کر کے ہم اپنے نام اعمال کو ثواب کے ذخیرہ سے بھر لیں۔ جی ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حدیث عبداللہ بن مسعود وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنۃ جو قرآن اللہ کی کتاب کی ایک آیت کو پڑھے گا، ایک حرف کو پڑھے گا، اس کے لیے ایک نیکی ہے، وَلَا عَشَرَةُ بِأَمْثَالِهَا، اور ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے۔ فرمایا وَلَا أَقُولُ أَلِف لام میم حرف، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ۔ جب فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، گویا آپ ایک حرف الف لام میم پڑھتے ہیں تو اس نیکی کا مستحق ہے۔ اور رمضان کے مہینوں میں تو عبادت کا مقام و مرتبہ، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، غور کیجئے کہ اگر رمضان کے مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، تو ہمارے نام اعمال میں ثواب کا کتنا ذخیرہ ہوگا۔ اس موقع کو، اس مہینے کو ہم غنیمت جانیں۔ ہم مقدر والے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ رمضان پھر سے نصیب کیا ہے، اور ہمارے مقدر میں لکھا ہے جو ہم اس مہینے کے اندر عبادت کر کے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، خیرات و صدقات کر کے، زکات دے کے، اور ہم اپنے نام اعمال کو ثواب سے بھر دیں۔ ایک بات اور ہے جو میں بتانا چاہوں گا، آپ اس مہینے کے اندر جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جنہیں خوشحال رکھا ہے، ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اڑوس پڑوس میں، آپ اپنے رشتہ داروں میں، آپ اپنے محلوں میں غور و فکر کیجیے، پتہ کیجیے کہ آپ کا کون سا بھائی ایسا ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن اس کے روزے کھولنے کی، افطار کرنے کی کوئی سامان موجود اس کے گھر میں نہیں۔ وہ غریب ہے، وہ محتاج ہے، وہ ضرورت مند ہے، ایک گلاس پانی لے کر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک کھجور بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ ایسے لوگوں کو پتہ کیجیے، ایسے ضرورت مند کو پتہ کیجیے، اور اپنے مال میں سے نکال کر، اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے نکال کر ایسے لوگوں کے لیے افطار کا انتظام کیجیے، ایسے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیجیے، ایسے لوگوں کے لیے سہنے کا انتظام کیجیے جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں ہیں، آپ کے اگل بغل میں جو بھی ہیں، ان کو پتہ کیجیے، معلوم کیجیے، اور ایسے لوگوں کی مدد کیجیے۔ بہت بڑا ثواب کا کام ہے دوستو۔ آج ہم ایک دوسرے کا حال احوال لینا ہم نے چھوڑ دیا۔ جی
یہ ہمارا اخلاق نہیں ہے، ایسا چھوڑ دیا ہم نے۔ ضرورت ہے اس مہینے کے اندر، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کی سامان نہیں ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اللہ نے بہت دیا ہے، لیکن میرے بزرگ اور دوست صرف اپنے کھانے سے نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابہ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے بہت بڑا غلطی کر دیا، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے میں نے مل لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ شہرین متتابعین، 2 مہینے کا تمہیں روزہ رکھنا ہوگا، 2 مہینے کا روزہ رکھنا ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی اس کی استطاعت نہیں ہے ہمارے، ہم کمزور ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 60 مسکین کو کھانا کھلا دو۔ صحابی نے کہا کہ نہیں، 60 مسکین کو کھانا کھلانے کا لائق بھی نہیں ہے، ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا کرو، مال صدقہ کر دو، غلام آزاد کر دو، غلام آزاد کر دو۔ صحابی نے کہا کہ نہیں، غلام آزاد کرنے کے لیے ہمارے پاس حیثیت نہیں ہے، ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے کہا پھر بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں ایک دوسرے صحابی آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس کھجور کو اس صحابی کو دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ اس کو تم صدقہ کر دو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو بانٹ دو، لے جاؤ۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی اس مدینہ کے اندر ہم سے زیادہ تو کوئی غریب ہے ہی نہیں، ہم کس کو دیں؟ اللہ کے نبی ہنس پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ تم خود کھا لو، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، رمضان المبارک کے مہینہ کو ہم غنیمت جانتے ہوئے ہم صدقہ اور خیرات، زکوٰۃ و احتیاط وغیرہ پر دھیان دیں اور اپنے نامہ اعمال کے اندر اس پر عمل کر کے ثواب کا ذخیرہ اپنے نامہ اعمال کے اندر رکھیں، ورنہ کیا پتہ ہمیں کل آنے والا رمضان ہمیں ملے گا نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے روزے کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمارے یہاں عورتوں کی نماز باجماعت نہیں ہو رہی ہے تو اس کی بھی آپ انتظام کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ عورت بھی ہمارے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور اس کا انتظام ہو اور وہ بھی ثواب کا، جماعت کے ثواب کا مستحق۔ جی میرے بزرگ اور دوستو، اللہ نے اگر آپ کو ایسی جگہ عطا کیا ہے تو عورتوں کو اوپر بھی دھیان دیا جائے، ورنہ ہم رمضان کے مہینے میں اپنی عورتوں سے صرف کھانا پکانا میں ہی لگا دیتے ہیں، اسے عبادت کرنے کا موقع نہیں دیتے ہیں۔ اسے بھی عبادت کرنے کا موقع دیجیے، وہ صرف کھانے پکانے کے لیے نہیں آئی ہے، صرف آپ کی خدمت کے لیے نہیں آئی ہے، اسے بھی اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے، اسے بھی عبادت کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم۔